سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر ہماری جماعت کے باوقار علماء کرام تشریف فرما ہے. شہزادے زیبر اہل سنت حضرت علامہ عقیل خان صاحب سید صاحب بھی بیٹھے ہیں. نقیب اجلاس کی نظامت کے جلووں کو آپ نے ملاحظہ کیا. سہیل صاحب کی مختصر سی ملاقات لیکن یادگار ملاقات ہوئی. وقت آئے گا بھرپور ملاقات آپ ان سے فرمائیں گے. اور بھی بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں. ان کے اسماء گرامی سے میں ناآشنا ہوں لیکن سبوں کا دل میں احترام ہے. کیونکہ عالم ہیں لیکن سب الحمدللہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میری عمر جو ہے بہت کم نہیں ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہے. اعتدال ابھی درمیان میں ہوں. آپ نہ نوجوان کہہ سکتے ہیں نہ بوڑھا کہہ سکتے ہیں. اس بیچ میں اور ہم سے زیادہ عمر کے لوگ معمر حضرات پیش نظر موجود ہیں. اپنی اس کم عمری کا ایک تجربہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. جہاں جہاں میرا جانا ہوا پوری دنیا میں تو میں نہیں جا سکا. ہمارا ملک ہندوستان جو ہے وہ امریکہ سے بھی بڑا ہے, سبحان اللہ, تھائی لینڈ سے بھی بڑا ہے, اور پاکستان سے تو اتنا بڑا ہے کہ وہاں کی جتنی آبادی کل آبادی وہاں کی ہے یہاں تو صرف اس سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر کوئی خطیب کہتا ہے کہ ان کے ہندوستان کے ہر شہر میں ہر جگہ میرا دورہ ہو چکا, جھوٹ ہے. یہ تھوڑی ہے کہ خوشی نگر میں آ گئے جلسہ پڑھ لیا تو پورے ضلع گاؤں گاؤں میں پہنچ گئے. بہت بڑا ملک ہے میرے خواجہ کا. جہاں جہاں میں گیا تو یہ میں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی جہاں جہاں آبادی ہے, گاؤں ہے, قصبہ ہے, محلہ ہے, وہاں مسلمان میں زیادہ تر وہ مسلمان ہیں زیادہ, بس ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا, میں اپنا تجربہ پیش کر رہا ہوں. زیادہ تر آپ کا محلہ ہو, میرا محلہ ہو, میرا ضلع ہو, میرا گاؤں ہو, جہاں بھی ہو, مسلمان جہاں ہے وہاں زیادہ تر وہ مسلمان ہیں جنہیں آج تک اذان کے بعد کی دعا بھی یاد نہ ہو سکی. زیادہ تر وہ مسلمان ہیں ہمارے سماج میں جو آج تک آیت الکرسی بھی یاد نہ کر سکے. زیادہ مسلمان وہ ہیں جو آج تک دعائے قنوت بھی یاد نہ کر سکے, دعائے معصورہ بھی یاد نہ کر سکے. مسلمانوں میں اکثر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو مسجد میں جانے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے کہ پہلے کون سا قدم رکھے گا تو دعا کیا پڑھے گا, جب مسجد سے نکلے گا تو پہلے کون سا قدم باہر نکالے گا, دعا کون سی پڑھی جائے گی.
زیادہ تر ہمارے سماج میں وہ مسلمان ہیں جنہیں ٹوائلٹ، واش روم، شوچالہ میں جانے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے کہ جب جائے گی تو پہلے کون سا قدم رکھے، دعا کیا پڑھے۔ جب ٹوائلٹ سے باہر آئے تو پہلے کون سا قدم باہر آئے، دعا کیا پڑھے۔ زیادہ تر وہ مسلمان ہیں تو باپ کا انتقال ہوگا، بیٹا ممبئی رہے گا، بولے گا جب تک میں نہیں آؤں گا جنازہ کو اٹھائیے گا نہیں، اور جب وہ آ گیا تو ایسا حال ہے اس کا کہ ترکیب نماز جنازہ اسے یاد نہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد جو ثنا پڑھے گا اور نماز میں جو ثنا پڑھے گا، دونوں میں کیا فرق ہے نہیں معلوم۔ تیسری تکبیر کے بعد باپ کا جنازہ سامنے ہے، ممبئی سے لاش کو رکوا کے آیا تھا ہوائی جہاز سے، لیکن اکثر ایسے بیٹے ہیں جن کو وہ دعا کی یاد نہیں۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں، لیڈیز ہو یا جینٹس، جن کو فرائض غسل بھی معلوم نہیں، فرائض وضو بھی نہیں معلوم، شرائط نماز بھی نہیں معلوم، انہیں جوتا پہننے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ زیادہ ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، پاجامہ پہننے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر ایسے لوگ ہیں جو کپڑا پہن کے شیطان کی نظر میں ننگے رہتے ہیں، کیونکہ نبی کا طریقہ اسے معلوم ہے۔ حضرات، یہ فہرست اتنی لمبی ہے تو بس اسی پہ گفتگو کی جائے تو سمجھیے رات کو جو کمیاں ہمارے اندر ہیں، ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج میں، مسلمانوں میں، جنہیں سونے کا طریقہ نہیں معلوم، اپنے گھر میں جانے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو سب کو یاد ہے۔ آپ کہیں گے تمہیں کیسے معلوم، سب کی خبر؟ تو مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ میں نے اس لیے کہا کہ ایک دعا ایسی ہے جو سب کو یاد ہے، چونکہ سب لوگ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، پنج وقتہ نہ صحیح، جمعہ کی نماز تو پڑھتے ہوں گے، جمعہ کی نماز میں صحیح، عیدین کی نماز تو پڑھتے ہوں گے، وہ بھی نہ صحیح، حالانکہ اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن باپ مرے گا تو جنازہ تو پڑھے گا۔ اور وہ دعا ایسی ہے کہ کوئی نماز نہیں جو دعا اس میں شامل ہو، کوئی نماز نہیں، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، جنازہ ہو، ہر جگہ وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا کا نام کیا ہے؟ درود شریف۔ آپ لوگ جمعہ کی بھی نماز پڑھتے ہوں گے تو تحیات کے بعد تو درود پڑھتے ہوں گے، پنج وقتہ نماز درود پڑھیے، جمعہ کی نماز درود پڑھیے، جنازہ ہے درود پڑھیے۔ تو اس لیے میں نے کہا آپ سبوں کو یاد ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو میں ڈیسیزن نہیں دوں گا کہ 2 گھٹ پانی پی کے مر جاؤ چاہے زندہ رہو، پھنس جاؤں گا۔ آپ خود سوچئے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا معیار کیا ہے؟ یہ دعا بھی یاد نہ کر سکے تو سمندر کی مچھلیاں وہ بہتر ہے جو نبی پہ درود کا تحفہ بھیجے۔ مکہ اور مدینہ کا وہ پتھر بہتر ہے جو نبی کا گزر ہو تو دیکھ لے تو درود و سلام پڑھے۔ آپ کو یاد ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہے، تو جب یاد ہے تو لجانا کیسا، شرمانا کیسا، آواز کو چھپانا کیسا؟ لیڈیز جتنی ہے وہ چپ چاپ دھیرے دھیرے پڑھ لے، آواز نہ نکالے۔ ہم مرد جتنے ہیں آواز کو نہ چھپائے،
ہر آدمی اپنی آواز کو کھولے اور مصطفیٰ جانے رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا۔ سید صاحب علامہ عقیل صاحب فیصلہ کیجئے کہ ہم کیا تقریر کریں، میں کیا بول رہا ہوں اور کس کے سامنے بول رہا ہوں۔ لگ رہا ہے کہ ہر جملہ اجنبی ہے اور اس قوم کا حال یہ ہے کہ ابھی کوئی شاعر آ جائے، مطلب تو دور کی بات ہے، صرف مائک پہ آ کے اتنا کہہ دیں بس، اتنا ہی کہہ دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اب پیسہ بھی لوگ دیں گے۔ اور میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں، ان کے ماننے والوں کے سامنے میں۔ ارے نبی کا نام سن کے ان کا دیوانہ نہ تڑپے تو بھلا کون تڑپے گا؟ میرے نبی تو وہ ہیں کہ جو عرش پہ جائیں تو وہاں تذکرہ، فرش پہ رہے تو یہاں تذکرہ، کائنات میں جدھر دیکھیے اس آقا کا تذکرہ۔ ان کے چاہنے والوں کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، کعبے کی بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، مالک رقاب امم، خلیفۃ اللہ اعظم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ہر آدمی کھول کر بابا سے بلند ہدیہ درود سلام پیش کیجئے۔ جب مائک والے بھائی اتنی ہیوی مشین آپ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم گن بھی نہیں پائیں گے اتنی، تو سیٹنگ ایسی کر دیجئے کہ ہٹ کے بولے چاہے سٹ کے بولے آواز برابر رہے، اور آپ اپنا ہاتھ سنبھال کے رکھیے گا، یہ نہیں کہ میں سٹوں تو گھٹا دیجئے ہٹوں تو بڑھا دیجئے، ایسا کام نہ کیجیے گا، ایک ہی جگہ جہاں تک سیٹی نہ مارے وہاں تک آواز بڑھا دیجئے اور آپ بھی چپ چاپ ایسا سنیے۔ کیا صحیح بولے گا؟ جی جی جی، رات بھر ٹیڑھا میڑا ٹیڑھا میڑا ٹیڑھا میڑا ایسا کیا کر رہے ہیں؟ بس چھوڑ دیجئے، آپ اپنی جگہ رہے۔ مائک کی آواز بڑھ گئی، آپ لوگ کی آواز کب بڑھے گی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جلسہ کے بعد ایسا نہیں ہے، رہیے چپ چاپ، یہ مت کہیے گا مولوی لوگ وہ مولانا لوگ ٹھیک تھے جو آتے تھے اپنا بڑھ کے چلے جاتے تھے، جو مولوی صاحب آتا ہے بولا لان کے بولو مہک کے بولو، ارے ہم بولیں گے تو تم کیا بولو گے، تم بولو۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ بولیں نہ بولیں، میں تو قبرستان میں بھی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن جو قبر میں سنی ہوگا نا اور نبی کی بات سنے گا تو وہیں سے سبحان اللہ بولے گا۔ عادت ہے نا، جو بدعقیدہ ہے یہاں نہیں بولتا بیٹا وہاں کیا بولے گا؟ آپ کو یہ گا سنے گا کیسے تو مر گیا ہے، مرا کہاں ہے؟ مسلمان مرتا کہاں ہے؟ آپ کا باپ مرا نہیں، آپ کا دادا مرا نہیں، میرے ابا مرے نہیں، زیغم اہل سنت مرے نہیں، کون مرا؟ مومن کہیں مرتا ہے کیا؟ اب اتنا ڈیپ میں نہیں جائیے، کل ہی قبرستان جائیے۔ 20 سال پہلے بھی آپ کی بیوی، آپ کی اماں، آپ کے ابا انتقال کر گئے، تو جاتے ہی آپ کیا کیجئے گا قبرستان؟ سلام۔ کیا کیجئے گا؟ سلام۔ منہ کھول بولے کیا کیجئے گا؟ سلام۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یہی نا ہے تو قبر میں کون ہے؟ مردہ ہی ہے نا بھائی، تو کہیں اس کو سلام کیا جاتا ہے؟ آپ تو قبر والوں کو سلام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا آبجیکشن کرے کان میں جھنڈر انگلی ڈال کے سیکھ ڈال کے کہہ دیجئے گا بیوقوف ہم تیری مانے یا مصطفیٰ جانے رحمت کی مانے۔ میرے نبی نے بتایا ہے قبرستان جاؤ سلام کرو، اور سننے اور نہیں سننے کے فساد میں تم رہو۔ ہم اتنا جانتے ہیں صدیوں کے بعد بھی اور
برسوں کے بعد بھی کوئی بیٹا یا کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے قبر پہ جا کے سلام کرے گا، مٹی کے نیچے رہے گا یا رہے گی، وہ جواب سن لے، وہ سلام سن لے، اس کا جواب بھی دے۔ اندازہ لگاؤ جب میرے اور آپ کے باپ دادا کے مرنے کے بعد روحانی طاقت کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کی روحانی طاقت کا عالم آپ لوگ کو چپ چاپ رہنا، چپ چاپ رہیے۔ بہت اچھی سماعت ہوتی جو خاموش ہو کے لوگ سنتے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اٹینشن رہے ادھر، ایسا نہ ہو کہ سنتے سنتے لوگ سو جائیں۔ بس اسی کے لیے ذرا خبر لینے کے لیے اور آپ کے نیکی میں اضافہ ہو جائے۔ آپ بولیں گے آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں بولیں گے آپ اپنا سمجھیے گا، اور میں سارا کام خود کر لوں گا۔ میں خود سبحان اللہ بولوں گا، میں خود نعرہ لگاؤں گا، میں خود جواب دوں گا، میں خود الحمدللہ بولوں گا، سارا ثواب میں لے لوں گا۔ مرنے کے بعد حشر میں ملاقات ہوگی، تب انگلش میں ہی اگر حالات میرے اچھے رہے، یعنی جنت کا پروانہ مل جائے گا، تب تو وداؤٹ ٹینشن انگلش میں ہی پوچھوں گا ہاؤ آر یو مائی بردر، تب دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا، مطلب تب پتا چلے گا کیا کھویا کیا پایا۔ اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں تو آپ اپنا چپ رہیے۔ میں خود سبحان اللہ بولوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ثواب ملا کہ نہیں؟ ثواب ملا کہ نہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، ثواب ملا کہ نہیں؟ اور آپ منہ پھاڑ کے بیٹھے رہے، خاک ملا؟ نوکری ہونا کمال نہیں ہے، ڈیوٹی کرنا کمال ہے۔ 30 دن گھر میں پڑا رہے گا، اب پہلی تاریخ کو جائے گا سگنیچر کر کے پیسہ لانے، وہ پیسہ ملے گا کہ تماچا ملے گا؟ ڈیوٹی کیا نہیں پیسہ لے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دکان ہے تو کیا ہوا، دکان کھولیے ڈیلی اور وہاں پہ ڈیوٹی دیجیے، تب آمدنی ہوگی۔ 30 دن دکان بند، 31 تاریخ کو جا کے کھولے، اب پیسہ ملے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرات جیسے بغیر ڈیوٹی کے پیسہ نہیں ملے گا، بغیر ذکر خدا کے ثواب کہاں سے ملے گا؟ نماز نہیں پڑھیں گے ثواب، روزہ نہیں رکھیں گے ثواب، ذکر نہیں کریں گے ثواب۔ محنت کیجئے، جنت مقام۔ جن کو چاہیے نہ کریں، نہیں تو چپ چاپ رہے۔ ایک موقع دے رہا ہوں آپ لوگ کو، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آپ پہنچے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا اس کے پھیپڑا میں طاقت دے، اس کو کینسر کی بیماری سے بچا، اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، اس کو کیا کہتے ہیں ہارٹ کی بیماری سے بچا، اس کو کڈنی کی بیماری سے بچا۔ دعا ٹھیک نہیں ہے کیا؟ دعا واپس کر دوں کیا؟ دعا اچھی ہے تو آپ آمین کہہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ سب کو جادو ٹونے سے بچا، شادی شدہ ہے تو میاں بیوی کے جھگڑے سے بچا، اور یا اللہ جب تک زندہ رہے سولہ تلی سے بچا، مر جائے تو عذاب قبر سے بچا۔ ٹھیک ہوئی ہے؟ ہاں دعا ٹھیک ہوئی ہے تو پتہ چل جائے گا۔ اما آپ لوگ بھی سن لیجئے اور آپ لوگ بھی سن لیجئے، جارحانہ تیور میں نہیں، بالکل دھیمی گتی میں بول رہا ہوں۔ پہلے نعت کا ایک شعر سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب آپ لوگ سوچ رہے چلائے گا کب مولوی صاحب؟ دھیمے دھیمے بول رہے ہیں، لوگ سوچ رہا ہے کام کر رہا ہے، اور ابھی خون پسینہ ایک کرے، بس کچھ سمجھے نہ سمجھے نن اسٹاپ۔ یہ لوگ کہیں گے کیا تقریر کیا یار، اب کچھ نہیں سمجھا۔ ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، جتنی بات شائستگی میں سمجھ میں آ جاتی ہے شور شرابے میں نہیں آئے گا، ایسا موقع ہے۔ پہلے شعر سن لیجیے نعت کا۔ شوق ہو نیاز ہو عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، شوق ہو نیاز ہو عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ۔ یعنی اس کا مطلب آپ لوگ شاعر ہیں کیا کہ شعر کے نشیب و فراز کو دیکھ رہے ہیں؟ آسانی مصرع میں سبحان اللہ بولیے گا۔ اچھا معنی سمجھے نہ سمجھے آپ سبحان اللہ کہیں گے ثواب ملے گا۔ شوق ہو نیاز ہو
عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، کوچے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں، آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں، حرص و حوث کے دام سے باہر نکل کے آ، حرص و حوث کے دام سے باہر نکل کے آ، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، ماہ عرب، عرب کا چاند، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ یہ ہر شب بدل کے آ، اے ماہتاب روپ یہ ہر شب بدل کے آ۔ حضرات یہ شعر میں نے سنا دیا ہے، اب میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، ان میں جتنے قبیلے، جتنے برادری کے لوگ ہیں، جتنے خاندان کے لوگ، ان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان کون سا خاندان ہے؟ میں نے اس لیے کہا ذرا دھیرے دھیرے سن لیجیے، اما تم لوگ بھی سنو۔ شیخ کال ٹھوکرا میں ہیوی، خان کہہ رہا میں ہائی فائی، پٹھان کہہ رہا میں یہ، رائن کہہ رہا یہ، انصاری کہہ رہا یہ، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تمام برادریوں میں، تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان میرے نبی کا خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان ہمارے نبی کا خاندان۔ نبی کے خاندان والوں کو انڈیا میں سید کہا جاتا ہے، ترکی میں، عرب میں شریف کہا جاتا ہے، سید۔ تمام برادری میں سجدوں کا مقام سب سے اعلیٰ، کیوں؟ یہ ہے نبی کا خاندان، یہ وہ خاندان ہے کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے بغیر گردن کٹائے، بغیر مال کو قربان کیے ہوئے، بغیر بچوں کی شہادت کے، ہماری تو انگلی بھی نہیں کٹی، اسلام ہم تک پہنچ گیا، ہماری بیویاں بیوہ نہ ہوئی، اسلام کی شمع ہر گھر میں روشن ہو گئی۔ تو یاد رکھیے گا، اس میں سب سے اعلیٰ کردار اور سب سے اعلیٰ جو مقام ہے اور محنت ہے، کاوش ہے اور کردار ہے، وہ کسی اور خاندان کا نہیں، نبی کے خاندان والا۔ نبی کے خاندان کو آپ کہاں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہاں کہاں؟ غور سے سنیے گا۔ بدر کا میدان ہے، وہاں بھی نبی کا خاندان، احد کا میدان ہے، وہاں بھی نبی کا خاندان، خندق ہے، وہاں بھی نبی کا خاندان، جتنے غزوات ہوئے وہاں نبی کا خاندان، جتنی جنگیں ہوئی وہاں نبی کا خاندان۔ اور ایک میدان تو ایسا ہے، احد ہو یا بدر ہو، خندق ہو یا کوئی بھی غزوات ہو، وہاں نبی کا خاندان ہے، لیکن بچہ نہیں ہے، عورتیں نہیں ہیں، مستورات نہیں ہیں، لیکن کربلا کا وہ میدان ہے جو نبی کے خاندان کا بچہ بچہ نظر آ رہا ہے، جوان بھی نظر آ رہا ہے، مستورات بھی نظر آ رہی ہے، اور کربلا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اسلام کو بڑھانے میں بھی نبی کے خاندان والوں کا کردار ہے، اور اسلام کو بچانے میں بھی نبی کے گھر والوں کا کردار ہے۔ حضرت اب آپ کی محبت سراکوں پر نعرہ مت لگائیے گا، کہے آپ نعرہ لگاتے ہیں، یہ لوگ سوچتے ہیں نہیں بولوں گا، جواب بھی نہیں دوں گا، اللہ اکبر کہنے میں ان کو پرابلم ہے، اور اگر بولتے بھی ہیں تو لیڈیز کی طرح، جبکہ ہے جینٹس۔
بھائی سے جھگڑا ہوتا ہے مگر مائک کے طرح لوگ چلاتے ہیں، پورے گاؤں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ اکبر کہنے میں پرابلم ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ اگر ہلکی چوٹ رہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اوہ اوہ بس ختم، اس سے ہیوی چوٹ رہتی ہے تو کہتا ہے اوہ اوہ، اس سے بھی ہیوی چوٹ لگتی ہے تب کہتا ہے ماں، اس سے بھی ہیوی چوٹ رہتی ہے ابا، دادا کو نہیں بلایا، نانا کو نہیں بلایا، خالو لے جا آلو وہ بھی لایا، پھپھو کوئی نہیں۔ جب درد ہوتا ہے تو ماں، جب درد ہوتا ہے تو ماں، اور جب دیکھتا ہے کہ ان کے نام جانتا ہے کہ جہاں پہ کسی کے نام کا لینا کام نہیں آئے گا وہاں پہ اللہ کا نام کام آئے گا۔ ہر آدمی محبت سے بولے سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، یا اللہ سب کی آواز کو کھول دے۔ حضرات نبی کے گھر والوں کا بڑا احسان ہے، تمام خاندان میں اعلیٰ خاندان نبی کا خاندان، زور سے بولے سبحان اللہ۔ اس خاندان والوں کا احسان آئے ہے کیا کہنے، اسلام کے کاندھے پہ کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا۔ نبی کے گھر والوں کا کمال، نبی کے گھر والوں کی شان، کیا کہنے۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کے گھر والوں کا کمال کہاں کہاں ہے، میں فری میں نہیں دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں پیسہ دیجیے گا کیا؟ پیسہ پیسہ کیا چیز ہے جی، ضرورت تو سب کو ہے، ہوس نہیں ہے، ضرورت سب کو ہے، ہوس نہیں ہے۔ آپ اپنا پیسہ رکھیے، نہیں سناؤں گا، مطلب یہ آپ سبحان اللہ بولیے گا تب سناؤں گا، یہ اس بات کا فائدہ ہو جائے گا، ہے ہوگا کہ نہیں بھائی؟ اسی بہانے تو سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ ویسے بھی کتنے لوگوں نے ظہر نہیں نماز نہیں پڑھا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھا، پورا دن چوپٹ، ایک وقت مسجد بھی نہیں دیکھا ہے، مسجد کے اندر نہیں گئے ہیں، کتنا نقصان آپ کر چکے ہیں۔ اب غوث پاک کے جلسہ میں آئے ہیں، خدا کا نام لیتے رہیے، ثواب حاصل کرتے رہیے، پورا مجمع محبت بولے سبحان اللہ۔ ہاں تو کمال میں فری میں نہیں دکھلاؤں گا، اور سن بڑھا کے بھائی بہرائے چلے جائیے، نبی کے گھر والا سید سالار مسعود غازی، کوئی جواب نہیں ہے اس جوان شہید کا۔ اجمیر چلے جائیے، نبی کے گھر والے کا جلوہ خواجہ غنی نواز کی صورت میں۔ آپ چلے جائیے مرارا شریف، نبی کے گھر والے، بلگرام شریف نبی کے گھر والے، کالپی شریف نبی کے گھر والے، مسولی شریف نبی کے گھر والے، کچوچا شریف نبی کے گھر والے، پنڈوا شریف نبی کے گھر والے۔ یہ تو اتنے ہی نام ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں نبی کے گھر والوں کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں نبی کے گھر والوں کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علم سنت۔ حضرات نبی کے گھر والوں کا کمال دیکھیے گا، میں فری میں نہیں دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ جو لوگ اینٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کچھ بھی کہو گے میں نہیں بولوں گا، یا اللہ اس کا اینٹھن کو ختم کر دے، یا اللہ اس کے اکڑ کو ختم کر دے۔ مولا علماء چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نمازی بن جائیں، مولا اکڑ بنے، مولا علماء چاہتے ہیں کہ لوگ ذکر کریں، مولا یہ اکڑ بنے ہوئے ہیں، اس کے اکڑ کو ختم کر دے، مولا اس کے پتھر دل کو نرم کر دے، سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کر رہے آپ کی بھلائی کے لیے، ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن پتہ کب چلے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ مائک والے بھائی
भाई बेस खत्म कर दो भाई, अभी आप जलसा बेस खत्म कर दो, आवाज खींच रही है। अब आयत करीमा हमने कुरान शरीफ की पढ़ लिया, अब इसका उर्दू में माना जब तक नहीं समझेगा कुछ समझ में नहीं आएगा, माना समझेगा तब ना भाई, क्योंकि कुरान अरब में नाजिल हुआ, अरबी जबान में, हम लोग की मादरी जबान तो उर्दू है, उसका ट्रांसलेट होगा तब ना समझ में आएगा भाई। बात सुनना आ रही है तो सुन लीजिए। इसी भारत में बहुत सारे लोगों ने कुरान का तर्जमा किया है। मैं पढ़े लिखे लोगों को, एडवोकेट हो, बीकॉम किए हुए हो, बीटेक किए हुए हो, पीएचडी, ऐसे तालीम याफ्ता लोगों को निसार अहमद रजवी दावत फिक्र दे रहा है कि हकावत और बगावत का चश्मा हटा के बयानदारी के साथ कुरान के सारे तर्जमे को तुम पढ़ो, इस नतीजे पे पहुंच जाओगे कि सबका तर्जमा एक तरह मेरे आला हज़रत का तर्जमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। अभी हज़रत अल्लामा अकील साहब शादी के हवाले से बोल रहे थे कि लड़की को बुलवा के देखा जाता है, टहला के देखा जाता है, वगैरह वगैरह जो हालात है उस पर रोशनी डाल रहे थे। समझ गए क्या माहौल हो गया है। खैर एक बात मैं कह रहा हूं, जो लोग अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, सोना दे चांदी दे जो देना हो दे हस्बे लियाकत, लेकिन अपनी बेटी को जहेज में कुरान जरूर दे दे। कुरान तर्जमा वाला हो, कुरान तर्जमा वाला हो, वो भी आला हजरत ने जो तर्जमा किया है कंजुल ईमान हो, ताकि वो बीबी आपकी कह दीजिए कुरान देना कमाल नहीं है। सोना आपने दिया, आपकी बेटी से धन की हुई है, आपने चांदी दिया, अपने आप को सजाया, आपने कपड़ा बेटी को दिया, उसने पहन लिया, बिस्तर आपने दिया, उससे फायदा हासिल किया, आपने फर्नीचर दिया, उससे भी काम ले लिया, आपने एसी कूलर दिया, उससे भी फायदा हासिल कर लिया, हर चीज से फायदा हासिल किया। आपने कहा बेटी गर्मी लगे कूलर चालू करना, ठंडा लगे ब्लैंकेट का इंतजाम है ये भी यूज कर लेना, सामान रखने के लिए अलमारी है यूज करना, लेकिन कुरान आपने दिया। बयानदारी से बतलाइए कितना बाप है जो बेटी को नसीहत कर रहा हो, बेटी मैं कुरान दे रहा हूँ, हर सुबह को तिलावत कर लेना, हर शाम को तिलावत कर लेना। जब तक तुम कुरान की तिलावत करोगी कुरान तुम्हारी हिफाजत करेगा। बहुत अच्छा पैगाम। अफसोस का मकाम मेरे भाइयों, अल्लाह ताला, अरे औरतों का भी हाल अजीब है मेरे भाई। औरत कोई भी हो हमारी इस्लामी बहन है, इस्लामी रिश्ते की बहन है ना भाई। अरे कहीं की भी हो, कहीं की भी हो, कबीला जो भी हो, नबी का कलमा पढ़ लिया, इस्लामी रिश्ते की बहन हो गई, तो हमारी ही बहन है। इन लोगों को कभी दिमाग ठीक नहीं आता है क्या? लिपस्टिक जैसा कपड़ा वैसा लिपस्टिक, जैसा कपड़ा का कलर वैसे चूड़ी का कलर, मैचिंग मिलता जुलता हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों की बेटियों, तुम लाख सोना चांदी और जैसे रेशम के कपड़ों से अपने आप को सजा लो, अल्लाह की कसम रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, सजावट और बनावट में उस वक्त तक जमाल पैदा न होगा जब तक के किरदार फातिमा को ना बना लो, सुन्नत फातिमा को ना बना लो। तुम्हारे पास सजने सजाने को कुछ न हो, लेकिन इमाम हुसैन की अम्मी सज्जदा साहिबा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा आलिमा फाज़िला हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को अपना लो। अल्लाह की कसम गरीबी में अमीरी का लुत्फ आएगा, चेहरा कैसा रहेगा, पुरनूर नजर आएगा। बहुत अच्छा। अच्छा ये लोग भी कम नहीं है, ये लोग भी कम नहीं है।
عورتوں کا ہے مردوں کا مسئلہ بھائی کیا کیجیے گا عجیب عجیب معاملہ ہے کسی کے چہرے پہ داغ رہتا ہے کسی کے چہرے پہ چھائی کر دیکھتے آنکھ کے نیچے کالا ادھر تو انسانی فطرت ہے اور خاتون جو ہے پریشان رہتی ہے اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے کہ ایسا چہرہ نہ ہو کہ میرے شوہر کو اچھا نہ لگے تو سجاتی ہے بناتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ کریم وہ کریم فیئر اینڈ لولی برو پلس برو مائنس یہ لگاؤ وہ لگاؤ ارے اچھا یہ لا کے نہیں دیتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ لگا لو وہ لگا لو سب لگا لو ارے کبھی تو بولو کہ یہ جو لگاتی ہو لگاؤ ہمیشہ باوضو رہو زور سے بولو زور سے بولو ہمیشہ باوضو رہو نماز کی پابندی کرو اللہ کی قسم نماز کی حفاظت تم کرو گی نماز تمہاری حفاظت کرے عجیب ماحول ہو گیا عجیب ماحول ہو گیا بہرحال سنیے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نبی کے گھر والوں کا صدقہ عطا فرما دے زور سے بولیے آمین ہاں ختم کر دوں تقریر ختم ذاکر صاحب جو پردھان ہے نا ماشاءاللہ بہت محبت سے انہوں نے نوازا 1 بجے دن سے ہی گھر میں کھانا کھلا رہے ہیں چائے پلا رہے ہیں محبت سے نواز رہے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے اور آپ لوگ کے بھی حاضری کو قبول فرمائے کوئی آدمی سو رہے ہیں کیا تو جلدی ان کو تکیہ دیجئے ہاں تکلیف نہ ہو مہمان آئے بھائی اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں اور یہ سب صدائے جو ہے انہی کے لیے نہ بھائی تو ذاکر صاحب لائیے تکیہ آپ کرسی پہ سوئیے گا خبردار جن کو نیند آئے اسٹیج سے پیچھے چلے جائیے گا کوئی نہیں اٹھائے گا صبح تک ہمت ہے تو ذرا جا کے سو جائیے اگر یہاں آواز میں پرابلم ہو تو قبرستان چلے جائیے قیامت تک کوئی نہیں جائے گا باپ کی قبر پہ بیٹا نہیں جاتا بیوی کی قبر پہ شوہر نہیں جاتا اولاد کی قبر پہ کوئی رشتہ دار نہیں جاتا او بے وفا دنیا والوں کیوں دنیا والوں سے دل لگاتے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے رشتہ دار ہر صبح شام تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں قبر میں میرا بیٹا آئے گا دعا کر دے گا میرا رشتہ دار آئے گا دعاؤں کا تحفہ لائے گا لیکن یہ بے وفا دنیا والے کبھی باپ کی قبر پہ نہیں جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے روزانہ نہ صحیح ہفتے نہ صحیح جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کے قبر پہ چلے جاؤ دونوں یا کسی ایک کے قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کر دو اس کی برکت سے ماں باپ کی بھی مغفرت ہوگی تمہاری بھی مغفرت ہوگی ایک بھی آدمی سوئیے گا نہیں سو رہے کیا ماشاءاللہ سب لوگ جاگے اللہ تعالیٰ سبوں کی اس محبت کو قبول فرمائے یا اللہ جو نوجوان سب کھڑا کھڑا سن رہا ہے اس کو بیٹھنے کی توفیق دے دے آمین میں پیچھے ماشاءاللہ آپ لوگ کھڑے ہیں تو ایک تو فتویٰ سن لیجئے لوگ لکھ کے دیتے ہیں سمجھ گئے ہم فتویٰ کو پڑھیے دیتے ہیں ہم اس ترنم میں علامہ عقیل صاحب رگ رگ سے واقف ہے ان کے والد بزرگوار علیم الرحمن کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہمیشہ رہی سمجھ گئے مفتی صاحب ہوتے ہیں فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں میں مفتی نہیں ہوں میں ترنم میں سنا دیتا ہوں اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آگے جلسہ میں سو نہیں سکتا اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آگے جلسہ میں سو نہیں سکتا جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت سنیے یہ تو میں نے آپ کو سنا دیا نبی کے گھر والوں کا جلوہ کیسا کیسا پھر میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگ کے گاؤں میں تالاب ہے اچھا تالاب ہوگا کہیں کہیں تالاب نہیں ہے تو ندی تو ہوگی تو
ऐसा कीजिएगा, कल एक बाल्टी लीजिएगा, आप खूब अच्छा से उसको गर्म पानी से धो दीजिएगा, और गर्म पानी से धो करके, बहनों तुम लोग बैठ जाओ, सुनो गौर से, आ गई हो तो सुनो, नहीं आना चाहिए, सही बोले ना। तो बाल्टी को गर्म पानी से धो लीजिएगा और जा करके तालाब के किनारे कहिएगा, पानी आजा बाल्टी में, पानी आओ, पानी आओ ना, 1 ही लीटर से आ जाओ ना, पानी आएगा, हाँ ना बोली ना, आएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जब तक कॉन्टेक्ट सही नहीं होगा कैसे होगा, बुरा नहीं मानिएगा कि सिर्फ बुलवा रहा है, वक्त का तकाजा है। अब वजू पर वजू कीजिए, समझते हैं, पूरे खानदान के साथ जाइए, कहिए आ जाओ 250 ग्राम ही आ जाओ, आओ ना बाल्टी में, आओ ना, पानी आएगा, आपका पानी उतर जाएगा, लेकिन नदी का पानी एक कतरा नहीं आएगा। आएगा चाहे हाफिज साहब हो, चाहे काफी साहब हो, चाहे इमाम साहब हो, चाहे मुक्तदी साहब हो, चाहे फन्ने खाओ, चाहे चिन्ने खाओ, कोई भी हो, हमा शुमा कोई भी हो, वजू पर वजू करे, पानी का एक कतरा ना आए। आखिर वो क्या मामला है? अजमेर की धरती है, अन्ना सागर है, और गरीब नवाज का फरिश्तादा है, और जाके कह दिया वो अन्ना सागर के कतरों गरीब नवाज ने बुलाया है, तो पूरा अन्ना सागर का एक एक कतरा कदमे गरीब नवाज में आ गया। हम बुलाए तो लाए, ये बुलाए तो लाए, वो बुलाए तो लाए, गरीब नवाज का हुक्म सुने वो आ जाए, ये सब मामला क्या है? तो अन्ना सागर का एक एक खतरा कहेगा, वो आवाज देने वालों मवासला ना करो, तुम लोग कुछ भी रहोगे तो नबी के घर वाले रहोगे, गरीब नवाज घर वाले रहेंगे। नबी के घर वाले की बात है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का, सबके गुनाहों को माफ कर दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, कहाँ कहाँ नबी के घर वालों का जलवा देखिएगा। आइए हम वही अब पहुंच रहे हैं जहाँ के आप लोग इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन नबी के घर वाले, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु नबी के घर वाले, वो नवासे हैं भाई माशाल्लाह। हजरत इमाम हसन अस्करी हो, इमाम मूसा कासिम हो, इमाम बाकर हो, इमाम जाफर हो, सब नबी के घर वाले। गौसे आजम हो, जोर से गौसे आजम हो, नबी के घर वाले, उनकी करामत, उनकी रियाजत, उनकी तपस्या, उनका मुजाहिदा, उनका इल्म, उनका हिल्म, उनका अदब, उनकी शान, ये सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन इससे बड़ी और क्या बात होगी कि सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला हसनी हुसैनी सैयद है, माँ की तरफ से भी है, बाप की भी तरफ से भी है, नजीबुत तरफ़ैन है। और आला हजरत ने इसी वजह से कह दिया, या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है कि अगर पीर दिया है तो गौसे आज़म के जैसा दिया है। वो गौसे आज़म जिनकी शान ये है कि वाह का मर्तबा, ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। सुभान अल्लाह। ये सूफी बासफा हजरत मसरुद्दीन साहब और उनके जितने रुफ़का हैं, दस्तु बाजू हैं, उन लोगों पर खास गौसे पाक का करम है कि उनके नाम का जलसा कराने का मौका मिल जाता है। और आप लोग ज्यादा खुश नसीब हैं कि गौसे पाक के जलसा में आने के आप लोग तैयार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात सुनिए गौर से, आप लोग मुर्गा, कल मुर्गा एक ले लीजिएगा, डुप्लीकेट जो मुर्गा है, ओरिजिनल तो बहुत जल्दी मिलता नहीं है, समझ गए, वही डुप्लीकेट जो है मुर्गा उसको ले लीजिएगा और बिस्मिल्लाह अल्लाहु कह के ज़बह कर लीजिएगा, उसको खूब अच्छे से बना लीजिएगा। और बनाने के बाद रोगनी जैतून में न सही तो आप क्या कहते हैं रिफाइंड तेल में उसको खूब अच्छा से पका लीजिएगा। और पकाने के बाद क्या कीजिएगा, उसको खा लीजिएगा, हड्डी तोड़िएगा नहीं,
हड्डी तोड़िएगा नहीं। हम लोग को तो गोश्त खाने का भी ढंग नहीं मालूम है। यहाँ तो लोग फरमाइश करते हैं, लाओ दूसरा हड्डी, लाओ ना हड्डी। और हड्डी के साथ लोग इतनी ज्यादती करते हैं, अपना दांत टूटे तो टूटे लेकिन हड्डी को सुरमा बनाते हैं, इधर से उधर दबाते रहते हैं। और जबकि गोश्त खाने का तरीका यह है कि गोश्त आप खाइए, गोश्त हम लोग खाएं, हड्डी को तोड़ना नहीं चाहिए। हड्डी से गोश्त छुड़ा के खा लीजिए, तोड़ भांग मत कीजिए। और उसको तो आप फेंक देते हैं तो फिर अल्लाह ताला उस पर गोश्त चढ़ा देता है, वो जिन्नात की ग़िज़ा बन जाती है। जी, वो जिन्नात की ग़िज़ा है, हम लोग उसको भी तोड़ भांग करके खा जाते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिएगा कि मुर्गा पका लिया आपने, हड्डी को तोड़िएगा नहीं, गोश्त छुड़ा के खा लीजिएगा, सारे हड्डियों को जमा कीजिएगा। अब उसके बाद कहिएगा मुर्गा जिंदा हो जा, होगा? खाना बोले होगा? मेरा लाल मुर्गा अब ज़बह नहीं करूंगा, जिंदा हो जा, होगा? मेरा काला मुर्गा उठ जा, उठ जा। मकानी है, शहबाज़ मकानी है, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, मुर्गा खाते भी हैं और कहते हैं तो मुर्गा जिंदा भी नजर आ रहा है। नबी के घर वाले का कमाल है, ये नबी के घर वाले का कमाल है हजरात। सिर्फ आपने मुर्गा को जिंदा करते हुए गौसे पाक सरकार के बारे में सुना है, लेकिन जो सबसे अहम बात है, जरूरी बात है, वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। उसके बाद तू कुजा मन कुजा, अल्लाह ताला सबों को गौसे पाक के फैजान से माला माल फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन। हजरात आजकल तो माहौल इतना खराब है, पहले एक मसला सुन लीजिए। अल्लाह ताला का हुक्म है, नबी भी फरमाते हैं कि जब किसी से वादा करो तो वादा को वफा करो, वादा को वफा करो, बदअहदी न करो। बहुत बड़ा गुनाह है, लोग इसको नहीं समझते हैं। जी हाँ, हम लोग आप लोग 1000 वादा कर लेते हैं। जब से मोबाइल पैदा हुआ तब से तो झूठ का बाजार जो है होलसेल हो गया। जब से मोबाइल आया है झूठ का बाजार गर्म है। सुनिए, वादा वफा किसको कहते हैं? इधर उधर जाइएगा क्या, मैं आपको मिसाल दूं। मैं आप चाहता हूं कि बगदाद शरीफ चलिए, बगदाद शरीफ चलिए। हम बूढ़े होके जवान होके वादे को वफा नहीं कर पा रहे हैं। क्या तरबियत है जनाब, क्या तरबियत है। आजकल की जो माएँ हैं, आपके घर की हो या मेरे घर की, सब तो एक के हैं। उसमें भी मोबाइल का कहर, फेसबुक का जहर, व्हाट्सएप और क्या क्या इंस्टाग्राम का कहर, ये सब लेके बर्बाद कर डाला मुआशरे को, है कि नहीं भाई? माहौल खराब कर दिया। औरतों का मिजाज तो इतना खराब हो गया है कि अब अगर किसी का बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है चुप हो जा। जब बच्चा चुप नहीं होता है तो मोबाइल निकालती है, पहले ऑनलाइन होती है, नेटवर्क चालू करती है और उसके बाद कहेगी मेरा लाल रोटी जल रही है पकाऊंगी, और बच्चा रो रहा है, मैं चुप, तेरा इंतजाम कर रही हूँ। ले मोटू पतलू लगा दिया, मोटू पतलू, उसमें जो क्या कार्टून है, मोटू पतलू लगा दिया। और बच्चा क्या जानता है, नहीं जानता है, उसी में लगा हुआ है। आज की माओ के बच्चे अगर परेशान करें तो मोटू पतलू दिखा के उसे शांत किया जा रहा है। और कल की माओ का तरीका ये था कि जब बच्चा घबराने लगे तो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाए। अरे कुर्बान जाओ गौसे आज़म सरकार पे। दुनिया में जितना हाफिज मिलेगा पैदा होने के बाद हाफिज होता है, और मेरे गौसे पाक वो है जो पैदा होते हैं तो 18 पारा कुरान याद करके पैदा होते हैं। आखिर उन्होंने पढ़ा कहाँ से, पढ़ाया किसने? तो जवाब आता है गौसे पाक की अम्मी। जब गौसे पाक अपने माँ के शिकम में थे तो उनकी अम्मी कुरान पढ़ती थी, वो अपनी माँ के शिकम में कुरान सुनते थे। सुनते सुनते उन्होंने 18 पारा कुरान याद किया। लेकिन अफसोस हम लोग के घर का गौसे पाक का तस्करा सुनिए। जब आपकी बीवी उम्मीद से हो, उम्मीद समझ रहे हैं, जब उम्मीद से हो तो खबरदार मोबाइल छूने मत दीजिए, उसे कोई टेंशन मत दीजिए, उसे कोई दुख मत दीजिए। अच्छा खाना खिलाइए,
قرآن پڑھنے کو کہیے، درود پڑھنے کو کہیے، نماز پڑھنے کو کہیے، خیالات کو پاکیزہ بنانے کو کہیے، تصورات میں سجدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنے کے لیے کہیے، پاکیزہ نفوس قدسیہ تصور میں رہے۔ اور اسی ماحول میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں پروان چڑھے گا اور جب بچہ پیدا ہوگا تو دنیا میں ضرور رہے گا، دنیا دار نہیں بنے گا، غلام احمد مختار بنے گا۔ بھائیوں، یہ تربیت ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس 4 مصرے ہیں منقبت کے، لیکن میں بھی سنا نہیں رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کہیں گے تقریر کرو، میں تقریر کر رہا ہوں، میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ کے یہاں تو اب اتنا ماحول خراب ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، وعدہ خلافی کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، نماز چھوڑ دینے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، نہ بالکل بہرا ہو گیا ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا، جان بوجھ کے نماز قضا کرنا گناہ، چھوڑ دینا تو بہت بڑا گناہ، جھوٹ بولنا حرام۔ لیکن ہم لوگ کے یہاں کچھ نہیں۔ وعدہ خلافی کرنا حرام۔ یاد رکھیے گا غوث پاک سرکار، ان کی شان، سبحان اللہ۔ غور سے سنیے گا، اماں تم لوگ بھی سنو سنو، صحیح کہا تھا کسی نے، اپنے نسل کی بھلائی چاہتے ہو تو اچھی بیوی ڈھونڈو، جب ماں اچھی ہوگی تو اولاد اچھی ہوگی۔ ذرا زور سے بولو، زور سے بولو۔ جب ماں باوضو ہو کے اولاد کو دودھ پلائے تو بچہ مخدوم بہاری بنے۔ عورتوں کو یہ سب بتانا چاہیے بچہ کو، جب دودھ پلاؤ تو وضو کر کے۔ اصل میں عورتوں کو بھی تو چاہیے جب اللہ صاحب اولاد بنائے تو نیت یہ کر لے کہ مولا میری اس اولاد کو ذریعہ نجات بنا دے، میری اس اولاد کو صالح بنا دے، میری اس اولاد کو نبی کا سچا دیوانہ غلام بنا دے، سنت مصطفیٰ کا پابند بنا دے، اس لیے کہ جب بیٹا اچھا ہوگا تو ماں قبر میں بھی رہے گی تو فیض ملتا رہے گا۔ سنیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، تعلیم غوث پاک سرکار کی امی جان نے کہا تھا، خود غوث پاک سرکار نے فرمایا امی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت علم کا مرکز بغداد شریف تھا، جی کہا ٹھیک ہے، قافلہ جا رہا تھا بغداد شریف، واقعہ سنے ہیں تو پھر سنیے۔ ساری تیاریاں ہو گئی، ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، حالانکہ امی ضعیف العمر ہے لیکن تعلیم کا شوق تھا۔ 40 دینار یا 40 اشرفی آپ نے اپنے شہزادے غوث پاک سرکار کے کپڑا میں بازو کے نیچے سل دیا۔ اب فرماتی ہیں بس یہی پوائنٹ، آج جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں اس کو یاد کر کے چلی جائے، عمل کر لے، جلسہ کامیاب۔ آپ لوگ اس سے زیادہ زور سے مت بولیے گا، پولیس آ جائے گی، سب کچھ پکڑ لے گی۔ ہاں بالکل خبردار، اس سے زیادہ زور سے نہیں بولیے گا، میں اکیلے ہی بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا سنو، سارا سامان تیار ہو گیا، بستر یہ وہ جو زیادہ رہا تھا سب تیار ہو گیا، اماں تم لوگ سن لو۔ اس کے بعد کہتی ہے امی جان بیٹے حالات جیسے بھی ہوں جھوٹ نہ بولنا، ذرا زور سے بول لیجیے، زور سے، جھوٹ مت بولنا، بس اتنا کہہ دیا، حالات جیسے بھی ہوں۔ قافلہ کے ساتھ غوث پاک سرکار نکل گئے۔ ان دنوں راستے میں ڈاکو چور راہزن زیادہ رہتے تھے، قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک جس قافلے میں تھے ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے سب کا سامان لے لیا۔ سرکار غوث پاک کا بھی بچپنا تھا، ایک ڈاکو گیا، کہا بابو شہزادے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیہ۔ ذرا زور سے بول لیجیے،
تو وہ سمجھ نہیں پایا, سوچا کہ بچہ ہے, ایسے بول دیا, چلا گیا. پھر پورے قافلے کی تلاشی کر لیا. پھر دوسرا آیا, پوچھا سب کا تو ہو گیا, تمہارے پاس؟ بولا 40 اشرفی ہے. بولا یہ کیا ہے؟ اس نے بھی چھوڑ دیا. اور لوٹا ہوا جتنا سامان تھا اس کا جو سردار تھا اس کے پاس جمع تھا, تو سردار کو جمع تھا, بٹوارا ہونے والا ہے. تو بات چل پڑی, بات چل پڑی. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ لگانے والا, نعرہ کا جواب دینے والے, چپ چاپ رہنے والا کیا کرے گا؟ چپ چاپ رہ کے زندہ رہے گا. سیکھا ہے تو اللہ کا نام لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بیٹھیے, سب لوگ بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ. سہیل صاحب بھی بہت اچھا پڑھ رہے تھے, آپ کو سنائیں گے. مین خطیب آ گئے ہیں. سبحان اللہ. آپ لوگ کو اگر ثواب بہت ہو گیا ہے تو چپ رہیے, ورنہ جن کو ضرورت ہے وہی لوگ بولے سبحان اللہ. تو سامان جو ہے بٹوارا ہو رہا تھا, تو بات چل پڑی. کہا پورے قافلہ کو لوٹا؟ ہاں لوٹ لیا. کہا لیکن سردار ایک بچہ اس میں ہے, تو کیا ہوا؟ بچہ بڑا نورانی ہے. سمجھ نہیں گا کہیں کلیجہ پھٹ جائے گا. ہاں ان کا بیٹا لنگڑا لولا ایسا ہو, وہ تو نبی کا شہزادہ ہے, وہ تو علی کا راج دلارا ہے, پیروں کا پیر ہے, ہم کے چاہنے والے, کچھ ہوش حواس نہیں ہے. کہا سردار بچہ اس میں ایک ہے. بولا کیا ہوا؟ بولا بچہ کا چہرہ بڑا نورانی ہے, چہرہ چمکتا ہے, ہر ادا لاجواب ہے. مطلب کیا ہے؟ خلاصہ بولو. کہا پورے قافلے کو لوٹ چکا. اس شہزادے کے پاس میں گیا, پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 اشرفیاں ہیں. دوسرے نے کہا ہاں سردار میں بھی گیا تھا, میں نے بھی پوچھا تھا, یہی جواب دیا. کہا کہ چہرے پہ ڈر؟ بولا بالکل نہیں. چہرے پہ خوف؟ بولا بالکل نہیں. ہراسا؟ بالکل نہیں. بولا ہاں بے فکر, بے خوف, لگے کچھ نہیں ہوا. حضرات کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو. ارے جو گیدڑ کا بچہ ہوتا ہے وہ گیدڑ ہوتا ہے, علی کے گھر کا بچہ بچہ شیر ہوتا ہے. ڈاکو کو لگا بات کچھ ہے. بولا چٹی کا پکڑ کے لاؤ بچہ کو. لایا گیا. میری بہنوں, میری اماں, تم لوگ اپنے بچے کو سکھاتی ہو کچھ اور, غوث پاک کی ماں نے سکھایا, غوث پاک نے کیسے نبھایا. زور سے بول لیجیے سبحان اللہ. بلایا گیا. سرکار غوث پاک کا بھی بچپن آ گئے. پوچھا ہاں بچہ شہزادے یہ بتلاؤ, تم نے کہا تھا میرے پاس ایسا ہے ویسا ہے. ہاں ہے میرے پاس. ابھی بھی دیکھیے ہمت. کہا ہے. کہاں ہے؟ کہا یہاں ہے. امی نے سل دیا تھا, بتا بھی دے دیا. کہاں ہے؟ یہاں ہے. اس کو کھولا گیا, وہیں پہ دیکھا. ڈاکو حواس باختر ہو گیا, اس کی عقل معروف ہو گئی. ایسا لگا کہ پاؤں تلے زمین کھسک گئی. ایسا لگا کہ کبھی ہوش میں نہ تھا, آج ہوش میں آ گیا. فوراً بس یہی سن لیجیے. ڈاکو کے سردار نے کہا اے شہزادے میں نے پورے قافلے کو لوٹا. خوف تھا, ڈر تھا, لوگ سہمے ہوئے تھے, مال کو چھپا رہے تھے, جان کے لانے پڑے تھے, لیکن تمہارے چہرے پہ کوئی شکن نہیں ہے, نہ کوئی خطرہ ہے, نہ کوئی ڈر ہے. تم نے ایڈریس بتا دیا, کیا تمہیں خوف نہیں ہوا؟ آخر تم نے نہ مال کی فکر کیا, نہ جان کی فکر کیا. آخر وجہ کیا ہے؟ بچپنا ہے, عہد طفلی ہے. لیکن غوث اعظم سرکار الحمدللہ ارشاد فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میں نے جب سفر شروع کیا, میری امی جان نے کہا تھا بیٹے جہاں بھی رہو, حالات جیسے بھی ہو, جھوٹ مت بولنا. تو جب آپ نے پوچھا میں کیسے جھوٹ بول دیا, میں اپنی ماں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا مال چاہے تو
सच कह दिया। अल्लाह अल्लाह, इस सच की बरकत, तरबियत वालिदा की बरकत, गौसे पाक सरकार की सच्चाई और सदाकत की बरकत ये हुई कि डाकू के सरदार ने कहा था, ए शहजादे तुम कितने अच्छे हो कि तुम अपनी माँ के वादों का इतना ख्याल रखते हो, मुझे जिसने पैदा किया उनके वादे का ख्याल न रखा, रब के वादे को मैं फेल करता गया, बर्बादी करता गया। ए बच्चा, तुम्हारा कबीला कैसा है, तुम्हारा खानदान कैसा है? तो वक्त ने क्या दिया था, याद रखना, काफिले में जितने लोग हैं उनका खानदान और है, इस शहजादा का खानदान और मामूली नहीं है, खानदान भी आला है, उस खानदान के शहजादे भी बुलंदो वाला। सुभान अल्लाह। ऐसे ही नहीं है, जो लोग गौसे पाक सरकार से मोहब्बत करते हैं, मैं तुमको मुबारकबाद पेश करता हूँ और कहता हूँ ये मिसरा हमेशा पढ़ा करो। खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आज़म, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। आइए गुफ्तगू को मैं समेट दे रहा हूँ। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह से कुछ जो तोहफे मिले हैं उसको हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन फ्री में नहीं पहुंचाऊंगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि देखो, मरने को तो सब मरेंगे, जो पैदा हुए हैं वो सब मरेंगे, लेकिन जो मेरा होगा, जो मेरा मुरीद होगा, मेरा चाहने वाला होगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। यानी मरने से पहले अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक अता फरमाए। ये है गौसे पाक सरकार की निस्बत का कमाल। जो लोग परेशानियों में घिरे रहते हैं, मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, हर जुमेरात को अपने घर में गौसे पाक सरकार के नाम से नियाज दिलाए। मिठाई न हो तो पानी रखे, चंद सूरतें पढ़ के बारगाहे गौसे पाक में अपने तमन्नाओं को पेश कर दे, उनके नाम का वसीला ले। क्यों? ये सूफी बासफा सूफी जमरुद्दीन साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा जितने लोग आए हैं, कसम खुदा की नाज कीजिए कि अल्लाह ने आप लोग को गौसे पाक का दीवाना बना दिया। बहुत बड़ी बात है जनाब, बहुत बड़ी बात। गौसे पाक सरकार का चाहने वाला जो बन गया, बहुत बड़ी बात है। यहाँ भी इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। गौसे पाक के नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत दिया है। सिर्फ एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, फ्री में नहीं बताऊंगा, इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा। इराक में सारी बीमारियां लोगों को होती हैं, लेकिन एक मर्ज इराक में किसी को नहीं होता, बगदाद में किसी को नहीं होता। जानते हैं वो मर्ज क्या है? चेचक। चेचक का मर्ज बगदाद शरीफ में किसी को नहीं हो सकता। दूसरी जो भी बीमारी हो जाए, चेचक का मर्ज नहीं होगा। अकीदत काहे नहीं होगा, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। हुआ ये था कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हयात ज़ाहिरी में एक आदमी को, बहुत सारे आदमी को होता था, एक आदमी का बच्चा था, उसको चेचक का मर्ज हो गया। बड़ा परेशान, जानते हैं परेशानी होती है, माँ बाप ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कहा कि कैसे होगा, कैसे होगा। जितना टोटका था, जो करना था सब कर लिया, ठीक नहीं होगा, क्या दिमाग में ठीक है, ले जाओ। कहा कि खानकाहे गौसिया में, खानकाहे कादरिया में ले जाओ, जहाँ इल्म भी बढ़ता है, बीमार को शिफा भी मिलती है, हर मसले का हल है। बेटा को लेकर सरकार गौसे पाक की बारगाह में कहा, हुजूर देखिए ना, बच्चा बड़ा परेशान है, इसको चेचक का मर्ज हो गया। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, इसके लिए इतनी तकलीफ की क्या जरूरत थी? ऐसे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा। सुभान अल्लाह। इसके लिए तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? हुजूर बच्चा बड़ा परेशान है। गौसे पाक सरकार का फरमान सुनिए, फरमाते हैं कि सिर्फ उसके कान में कह दो
جس کو یہ مرض ہو جائے اس کے کان میں صرف کہہ دو عبد القادر جیلانی کا حکم ہے بغداد خالی کر دو، بغداد خالی کر دو۔ اس دن سے لے کے آج تک بغداد میں کوئی بھی مرض ہوگا لیکن چیچن کا مرض کسی کو نہیں۔ حضرات آج بھی ان کے نام میں اللہ نے اتنی برکت دیا ہے کہ بیمار رہیں ان کا نام کام آتا ہے، پریشان رہیں ان کا نام کام آتا ہے، اور یہ سارا کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے محبوب کے محبوب غوث اعظم سرکار کی ذات میں ان کے نام میں ڈال دیا ہے۔ اللہ نے کہ ہر بگڑا کام ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ بس میں یہ گزارش کروں گا، باتیں تو بہت ہیں، زندگی بھر کرتے رہیں، جب یہاں سے جائیں نماز کا جذبہ لے کے جائیں، سے پاک سے بڑا کون نمازی ہے؟ آج تک ڈھونڈتے رہ جائیے، ایسا نمازی نہیں ملے گا، ایسا حافظ نہیں ملے گا، ایسا قاری نہیں ملے گا، ایسا عالم نہیں ملے گا، ایسا خطیب نہیں ملے گا، ایسا معلم نہیں ملے گا، ایسا مدرس نہیں ملے گا، ایسا مفتی نہیں ملے گا، ایسا ولی نہیں ملے گا۔ کیسا ولی؟ حضرات سارے اولیاء کرام کی شان اپنی جگہ، اب غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بتایا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اللہ کا فضل ہے ایسے پیر۔ حضرات سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہوگا بغیر توبہ کی انتقال ہی نہیں کرے گا، ہاں اللہ تعالیٰ اسے ضرور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ جب اعلیٰ حضرت نے بھی دعا کیا نا، ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کو تو دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، یہی سب دعا کرتے ہیں، یا اللہ پیسہ دے، یا اللہ مکان دے، یا اللہ روٹی دے، یا اللہ گوشت دے، یا اللہ گاڑی دے دے، یا اللہ ٹو ویلر دے دے، یا اللہ ٹریکٹر دے دے، یہی سب دعا مانگتے ہیں۔ اب غوث پاک اعلیٰ حضرت جب دعا مانگتے ہیں تو کتنی پیاری دعا مانگتے ہیں جانتے ہیں؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ کیا پیاری دعا کر رہے ہیں، مجدد اعظم دعا کر رہے ہیں، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے نواسے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو میرے نسبت سے مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام حاضرین کو کہ آپ نے غوث پاک کی بزم میں شرکت کیا ہے، انشاءاللہ سال بھر برکتیں حاصل ہیں انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیے گا، نماز چھوڑ کر کے اگر آپ زندگی گزار رہے تو آپ کے پیر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ دیا ہے آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ دیا ہے تو اسی میں برکت کبھی نہیں ہوگی۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اولاد آپ کی اچھی نہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں سمجھئے کہ آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، کیونکہ نماز کیا چیز ہے، یہ خطیب کیا بتائیں گے، یہ مقرر کیا بتائیں گے۔ کربلا کے تاجدار امام حسین پریکٹیکل طور پہ بتاتے ہیں نماز کیا ہے، ان کے بابا مولا علی بتاتے ہیں نماز کیا ہے، ان کی والدہ مخدومہ سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہے نماز کیا ہے۔ نماز کیا ہے نبی کے گھر والے بتاتے ہیں، ہم گھر والے ہیں، نماز کو قضا نہ کیجیے، نماز کو کبھی نہ چھوڑیے، اس لیے نماز کی حفاظت کیجیے۔ اگر آپ نے نماز کی پابندی کیا ہے آپ کے پیر بھی خوش ہوں گے، آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں گے، دنیا جہان میں آپ کامیاب ہوں گے۔ مت سوچیے گا مولوی بول کے چلا گیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ دیکھنے کے لائق بھی نہ رہیے گا، مرنے کے بعد بہت بھیانک انجام ہوگا اگر اعمال آپ کے پاس اچھے نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی جو کیا ہے یہی کیا ہے، اپنے نانا جان کی امت کی بھلائی کی خاطر آپ نے مجاہدہ کیا ہے، تپسیا کیا ہے، اور لوگوں کو اپنے واز سے، اپنے نصیحت سے، اپنے طریقے سے بتایا ہے کام وہی کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، کام وہی کرو جس سے نانا راضی ہو جائے۔ اس مشن کو ہم لوگ قبول کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو غوث پاک سرکار کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ زور سے بولے آمین۔ چار مصرے پڑھ دیتا لیکن کبھی پھر آنا ہوا تب میں پڑھوں گا، بہت ہیوی مصرا ہے، بہت ہیوی۔ ایک شعر سناؤں گا اور ایک شعر رکھ لوں گا، نہیں سناؤں گا۔
اسی سے پتا چل جائے گا کہ ہم سنانے والے ہیں یا نہیں. ایک شعر میں سنا دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. جو حقیقت میں قادری ہوگا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. ایک شعر ہو گیا ہے, ایک شعر چھوڑ دے. 2024 میں یا اللہ 2024 میں ایسا کر دے کہ ہم لوگ کا بھلا ہو جائے. اس کے لیے جو ہے سب لوگ نماز پڑھیے اور رو رو کے اللہ سے دعا کیجیے, مولا ظالموں سے بچا, مولا کھانے پہ بھی مصیبت کھڑی کر دیا ہے اس کو ہٹا دے. یہ نہیں یا اللہ جو لوگ اس پہ بھی کھانے پہ پرتیبند لگا دیا ہے اسی کو کسی کا لقمہ بنا دے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہیے گا کوئی سننے والا نہیں ہے, اور میرا اللہ تو وہ ہے سب کی سنتا ہے, اپنے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں کی بھی سنے گا. یا اللہ 24 میں وہی حالات ہو جائے ہم لوگ کے موافقت میں جو بہتر. ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں تو وہ میں سنا دوں ابھی کیا. جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. اور فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ, فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ جو بھی سچا بریلوی ہو. غوث پاک سرکار کے فیضان سے مالا مال فرمائے. کبھی اللہ پیسہ دے تو غوث پاک کے ہاں جائیے گا, قسم خدا کی مچل جائیے گا. اور غوث پاک سرکار کیا کہنے, ان کی شان, ان کی رفعت, بس یہ سمجھ لیجئے نبی کے گھر والے جہاں جہاں ہیں وہیں اسلام چمک رہا. اعلیٰ نبی کے گھر والوں کا صدقہ ہم لوگ کو عطا فرمائے. ہمارے ذاکر صاحب پرخان صاحب ہے, صوفی صاحب کے جتنے رفقا ہے دست و بازو ہے, اور اس کمیٹی میں جتنے لوگ ہیں, اس جلسے سے جتنے لوگ خوش ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے. میری گفتگو میں چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہو گئی ہوں, میں انسان ہوں, خطا ہو ہی جاتی ہے, میرا کی بار کے میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سب لوگ شامل ہو جائیں اور زور سے پڑھیں استغفر اللہ, یہی زور ہے, استغفر اللہ ربی کلمہ شریف زور سے پڑھیے گا. پنڈال پھٹے, مائک پھٹے, لائٹ پھٹے, ہم پھٹے, مر جائے زندہ رہے, کچھ بھی ہو, لیکن آواز میں کوئی کمپرومائز نہیں, آواز کھل جانی چاہیے. لا الہ الا اللہ. میں نے کیوں کہا مر جائیے چاہے کچھ کیجیے, فائدہ ہے نا. اگر کلمہ پڑھتے پڑھتے زندہ رہ گئے تو مسلمان کہلائیے گا, اور کلمہ پڑھتے پڑھتے روح نکل گئی جنت کے مہمان کہلائیے گا. دونوں ہاتھ میں لڈو ہے, اس لیے میں نے کہا تھا بڑی زور سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری گفتگو مکمل ہو گئی. اماں سب جو ہے بہنیں ہیں, ان کے لیے ایک بات بتا دے رہا ہوں, آپ لوگ کی ذمہ داری ہے. آپ لوگوں نے سنا تھا کہ ایک مرتبہ بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے ابا کے پاس گئی تھی خادمہ کو لانے کے لیے, کام کاج کرنے کے لیے, تو نبی نے کیا دیا تھا, نبی نے فرمایا تھا کہ فاطمہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, وہ سب سے بہتر ہے نا بھائی. تو آپ سے میں گزارش کروں گا اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو سمجھا دیجئے کہ سرہنہ میں تصویر رکھے. بیٹی ہو چاہے بہن ہو چاہے بیوی ہو, تکیہ کے پاس تصویر رکھے, اور جب سارا کام کاج ہو جائے بس اب سونے لگے, سمجھ گئے, تو تصویر نکال لے. ٹھیک ہے, 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے, 5 منٹ نہیں, اور تسبیح فاطمہ پڑھ کے عمل کر لیں. 35 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 35 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. مطلب یہ فائدہ ہوا کہ نقصان؟ فائدہ.
اللہ اتنا فائدہ ہوگا، اس کے گود میں جو بچہ ہوگا کیا جو کر رہا ہوگا وہ بھی دیکھے گا ماں کو ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، تسبیح کے دانے ہیں۔ اتنا بچے پہ اثر پڑے گا۔ اماں تم لوگ اس پہ عمل کرو، آپ لوگ اس پہ انشاءاللہ عمل کیجیے گا۔ السلام علیکم۔